علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روک سکتے ہو تو روکو، روک سکتے ہو تو روکو بارش کی ان پہلی بوندوں کو۔ کچی مٹی تو مہکے گی، یہ اس کی مجبوری ہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بڑے بڑے تحفے دیے ہیں، نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن سب سے خوبصورت تحفوں میں سے ایک تحفہ وہ انسان کا جگر گوشہ ہوتا ہے، اس کی نسل ہوتی ہے اور اولاد ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو رب بن مانگے دے دیتا ہے۔ اولاد کی قدر، اس میوے کی مٹھاس اور بچوں کی ویلیو، ان کی رونق اور بہار، اس کی قدر اس سے پوچھئے جس کا گھر ان سے خالی ہے اور جس کی گود خالی ہے۔ یہ میوہ اگر رب چاہے تو انبیاء کے گھر بھی نہ دے، یا اتنا لیٹ کر دے کہ 86 سال تلک وقت کے نبی اپنے رب سے یہی کہتے رہے، ربی ہب لی من الصالحین، ربی لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو سب سے بہترین وارث ہے، وانت خیر الوارثین، لیکن مجھے اپنے دست و بازو، اپنے جگر گوشے، اپنی اولاد اور اپنی نسل اور میرے اس دین کا، علم کا وارث چاہیے۔ حضرات، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہر اس باپ کو اور ماں کو کہ جس کو رب نے صاحب اولاد کیا ہے، اور آپ جس کی اولاد ہیں، میں دعا گو ہوں ان والدین کے لیے کہ اللہ تو نے اپنی خاص رحمتوں سے، عنایتوں سے یہ جو باغ و بہار اور پھول کلیاں دی ہیں، اللہ تیرے شکر گزار ہیں، نہ انہیں ہماری زندگی میں کچھ ہو، نہ ہمارے بعد کچھ ہو۔ بھائیو، جس قوم کی نرسری خراب ہو جائے اس قوم کی فصل برباد ہو جاتی۔ اولاد نرسری ہوتی، اور بالخصوص اس نرسری کے دشمن موسم ہوں تو ہم موسم کو سنبھالتے ہیں۔ یاد کریں وہ کورے کا ٹائم، جب ہماری نرسریوں پہ، ہماری فصلوں پہ، ان کے پتوں پہ آ کر کے ان کو جلاتا تھا، تو ہم مومی کوئی نہ کوئی لفافہ، اب تو ٹنلز بن گئے، لیکن اس وقت اور کچھ نہیں ملتا تھا تو مونجی لے کے، کوئی چیزیں لے کے کور کرتے تھے، ڈھانپتے تھے، کیونکہ قدر تھی کہ نرسری ہوگی تو کل فصل بنے گی۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ
جس چیز کے اوپر دشمن کی نظر ہے، جنگل میں ہرن کے بچے پر درندوں کی اتنی نظر نہیں، درختوں پر فاختہ جنہوں کو گھی کہیں دے شریف جانور، اس کے انڈوں اور بچوں پر کووں کی اور زاغوں کی اتنی نظر نہیں جتنی تیری میری نرسری آل اور اولاد پر اور ہمارے بچوں پر دشمن کی اور مخالف کی، کافر کی، ملحد کی، مشرک کی، منافق کی نظر ہے۔ آپ کو احساس ہو یا نہ ہو، بھائیو صرف احساس جگانا چاہوں گا، اللہ کرے یہ باتیں ممکن ہے آپ کہیں کہ 2D میں، یہاں 2D کے اندر جھوک بلوچا میں یا گاؤں میں کرنے والی نہیں، لیکن آپ کے گاؤں کا نقشہ، اس کی کتنے مربع زمین ہے وہ، اور پھر گلیاں کیسی ہیں، گھر کیسے ہیں، کتنے لوگ ہیں، مردم شماری ہو کے تمہارے بچوں کے بارے میں کئی سال پہلے دشمن کو فکر تھی کہ یہ ان کے گھر میں پیدا ہوں، پالیں بھی یہ، محنت بھی یہ کریں، کھلائیں بھی یہ، پلائیں بھی یہ، لیکن وہ بولی ہماری بولیں، بات ہماری کریں اور ان تلک پہنچ ہماری ہو۔ دشمن نے اپنے ایوانوں میں بیٹھ کے، میٹھکوں میں بیٹھ کے، انہیں یہ فکر نہیں کہ ان بچوں کی بولی کیا ہے، ان کی ماں بولی کون سی ہے، باپ کون ہے، قوم اور برادری کیا ہے، انہیں بس ایک ہی فکر ہے کہ یہ پیسے ماں باپ لگائیں گے، محنت یہ کریں گے، لیکن ان کو پڑھانے والا نصاب بھی ہمارا ہو، کتاب بھی ہماری ہو اور استاذ بھی ہمارا ہو۔ حضرات اس حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ دشمن ٹارگٹ کیوں کر کے بیٹھا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اور میرے اور آپ کے محبوب کیا چاہتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضرات سب سے پہلے بچہ ابھی نہ بھی ہو، شادی نہ بھی ہوئی ہو، شادی، میں جوانوں سے مخاطب ہوں، آپ کی جوانی کو یہ چھوٹا سا آلہ دے کے، پاکٹ میں دے کے، جیب میں دے کے، اس میں پیکج دے کے، نیٹ کا کنیکشن دے کے، سیٹلائٹ سے جوڑ کر کے آپ بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں کہ میری جیب میں 1,00,000 کا، 1,50,000 کا، 50,000 کا، 20-30,000 کا موبائل ہے، اور میں اس وقت ماڈرن ہوں، ترقی یافتہ ہوں، میں سٹیٹس پہ ہوں، میں برانڈڈ ہوں۔ یہ ہاتھ میں پکڑ کے آپ بے شک جو مرضی سوچیں، لیکن آپ کے دشمن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رب نے آپ کی پشت میں جو آپ کی نسل رکھی ہے، اور شریعت نے آپ کے لیے جو نکاح کا رستہ رکھا ہے، اور آپ کے لیے حلالی اولاد، آپ کی نسل، آپ کی فصل، آپ کا مستقبل، آپ کا کل، اور آپ کی پہچان اور آپ کی علامت، وہ نسل اس دنیا میں آنے سے پہلے، نکاح سے پہلے آپ صفح میں، برائی میں، زنا میں، گندگی میں، غلاظت میں، اور اس دلدل میں دھس کے ویسے مر جائیں جس طریقے سے وہ بھینس کے ساتھ لڑکا گر کے مرا تھا۔ سنا ہے نا پہلے؟ وہ 3 دن اندر گیا، بنیامین صاحب جو کہہ کے گئے، وہ 3 دن اندر رہا تو بابا جی کو یقین نہیں آیا بچیا کی دوڑ ہے، اور میرا نوجوان کب سے ان حالات کو فیس کر رہا ہے۔ دنیا میں سب سے مہربان کتاب، مہربان جناب، اللہ کی ذات، رحمان کی ذات اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اور میں کٹ چکے ہیں۔
کس قدر کٹے ہیں. میں بچوں کی طرف آ رہا ہوں. پہلے نوجوان کی کمر جس پشت سے اللہ نے اس کے بچے بنانے وہ ٹارگٹ پہ ہے. اگر کسی کی کمر توڑ دی جائے، کمر میں فائر مارا جائے، اس کی کمر پہ زخم کر دیے جائے، چھریوں کے کلہاڑیوں کے وار کیے جائیں، آپ اس کو لے کے بھاگیں گے کہیں ہاسپٹل لے کے، کہیں کسی جگہ، کہیں مرہم پٹی. لیکن سچی بات ہے یہ موبائل دے کے نوجوان کی کمر توڑ دی گئی ہے، پشت توڑ دی گئی ہے، نسل برباد کر دی گئی ہے، اصل مٹا دی گئی ہے، اور فصل کو جو ہے وہ بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے. اور آپ کو اور مجھے خبر بھی نہیں چلی، اور ہم نشے میں مست ہیں. جیسے نشہ دے کے کسی کو کاٹا بھی جائے تو محسوس نہیں ہوتا. مردے کو آپ کاٹ بھی دیں تو درد فیل نہیں کرتا، وہ پاؤں نہیں ہلاتا. ایسے ہی آج کے نوجوان کے ساتھ یہ وار ہو چکا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. کل تم ہم کہتے تھے کہ جناب فلاں نوجوان لنگوٹ کا بڑا پکا ہے، اور میں یہ بات بہت وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے دشمن نے ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹی کا لنگوٹ کچا کیا. یہ نائٹ پیکیجز، یہ میسیجنگ، یہ چیٹ، یہ رابطے کی دنیا، جہاں تک باپ کی اپروچ نہیں اپنی بیٹی تک، ماں کی اپروچ نہیں بیٹی تک، بھائی کی بھائی تک نہیں، لیکن مخالف کوئی دشمن کہیں سے ڈھونڈ کے رات کے اندھیروں میں باہر کے لگے ہوئے تالے، مین گیٹ بند، دروازے بند، اندر الگ الگ جو ہے وہ چارپائیاں اور ان پہ لگے ہوئے کمبل اور رضائیاں، ان کے اندر کوئی نہ کوئی آپ تلک مجھ تک پہنچا کے یہ مت سمجھے کہ میری پرائی ویسی ہے. خدا سے کچھ نہیں چھپا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بربادی تیری اور میری. میری کلاس ہے 72 سٹوڈنٹس ہیں اس میں. یہ کلاسوں میں سے ایک کلاس کی بات کر رہا ہوں. میں نے ان بچوں کو یہ بات کہی کہ بیٹا ہمارا سلیبس مکمل ہے، ہم نے سب پڑھ لیا. آج کیا کریں گے؟ آج تلک آپ سنتے رہے، میں پڑھاتا رہا. آپ لکھتے رہے، میں لکھاتا رہا. آج میں سنوں گا، آپ سنائیں گے. جس کو جو اچھا لگتا ہے، جو آتا ہے سنائے. 72 کے 72 بچوں نے مجھے جو سنایا، یا وہ لطیفے تھے، یا فحش گوئی تھی، یا گھٹیا مذاق تھا، یا وہ جگتیں تھی، یا میوزک تھا، یا گانے تھے. جب انہوں نے فریش ہو کے سب ریلیکس ہو کے سنا لیا تو میں نے پوچھا بیٹا آپ میں سے مسلمان کتنے؟ مسلمان 70 لڑکوں نے 72 میں سے ہاتھ اٹھایا کہ ہم مسلمان ہیں. 2 کے ہاتھ نہیں اٹھے، وہ کرسچن تھے. پھر میں نے پوچھا بیٹا آپ میں سے 70 لوگوں کو جو مسلمان ہیں قرآن مجید دیکھ کے پڑھنا کتنے لڑکوں کو آتا ہے؟ صرف 2 نے ہاتھ کھڑا کیا. وہ جو کھڑے ہو کے ڈانس کر رہے تھے، ناچ رہے تھے، گانے سنا رہے تھے، مخول، ٹھٹھا، استہزاء، جگتیں، جملے بازی کر رہے تھے، اور بڑے بے باک، بڑے نڈر تھے، اور وہ سب بول رہے تھے جو جو موبائل نے دیا تھا، جو جو ٹک ٹاک نے دیا تھا، جو انہیں فیس بک نے اور واٹس ایپ نے مہیا کیا تھا. یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد صرف 2 بچوں نے شرماتے شرماتے ہاتھ کھڑا کیا. میں نے باقی 68 بچوں سے پوچھا بیٹا آپ لوگوں میں اور وہ جو پیچھے 2 بچے بیٹھے ہیں عیسائی، ان میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. آپ کیوں نہیں؟ آپ کیوں نہیں؟ اور پھر جو 2 بچے جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا ان سے بھی سننا شروع کیا تو یقین کیجئے انہیں فاتحہ منہ میں ایسے ابل رہی تھی جیسے گرم گرم منہ میں آلو نہیں ڈال دیتے.
یعنی لفظ نہیں اٹھانے آ رہے. لوگوں، امت مسلمہ پاکستان، ہماری کریم، ہمارے شہر، ہمارے دیہات، حروف تہجی پوچھ لینا کہ کاف نقطوں والا پہلے ہے یا کاف کشش والا پہلے ہے، تو بچوں کو پتہ نہیں ہوتا. مگر اے بی سی کو سن لیں، میسجنگ دیکھ لیں، تو کہیں گیم ہو گئی ہے کہ قرآن کھول کے لفظ پڑھنا نہ آئے، دل نہ لگے. احادیث کو جس پیمبر کا نام سن کے لوگ انگوٹھے چومتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں، جس کتاب اللہ کو سینے سے لگاتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، جسے سر پہ رکھ کے نیچے سے گزارتے ہیں، جسے مقدس سمجھتے ہیں، جسے گرنے نہیں دیتے، آج دشمن نے ایسی چال چلی ہے کہ تیری میری مساجد میں سے تہجد کے ٹائم اور فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے یا بعد آنے والے بچے ختم ہو گئے، مساجد میں نظر نہیں آتے، مدرسوں میں نہیں دکھتے. وہ جو گھروں میں ماحول تھا نا کہ ایک بیٹی پڑھی آئی ہے اور وہ پھپھو ہے، چچی ہے یا تائی ہے، خالہ ہے یا ہمسائی ہے، اور لوگوں کو پتا ہوتا تھا اسے قرآن پڑھنا آتا ہے، ہم اپنے بچوں کو بلا جھجک بلا دھڑک بھیج دیتے تھے. اور وہ آوازیں جو ہمارے گھروں سے آتی تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ تہجد کے ٹائم بزرگوں کی تلاوت کے الارم ختم ہو گئے. جن بزرگوں کی آپ تعریف سن رہے تھے، ان بزرگوں کی آج رسوائی کیوں ہو رہی ہے، جگ ہنسائی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ اپنا مقام بھول گئے. مجھے تو یاد ہے میرے گاؤں میں صرف ایک میاں، ایک بوڑھا بزرگ، ایک میاں، اس کی طاقت اتنی تھی، وجکا اتنا تھا، روب اتنا تھا، دبدبا اتنا تھا، ویلیو اتنی تھی کہ اس کی غیرت اور اس کی آنکھوں کی گھوری تو بڑی دور کی بات ہے. بٹن کھول کے اگر کوئی نوجوان دو چار پھر رہے ہیں یا بیٹھے ہیں نا، صرف پتا چلا ہے کہ وہ میاں جی آ رہے ہیں، گلی چھوڑ دیتے تھے، راستہ چھوڑ دیتے تھے، سائڈ پہ ہو جاتے ہو، میاں جی آن گئے. جب تجھ کو تمنا میری تھی، مجھ کو بھی تمنا تیری تھی. جب تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی، جا تیری تمنا کون کرے، جا جا انہی کے پاس جا کر گزار خزاں اپنی، جنہوں نے لوٹے تیری بہاروں کے مزے. جب رات کو بزرگوں کے قرآن کی تلاوتیں ہوتی تھی نا، اور فجر کے ٹائم اٹھ کے پڑھتے تھے، اس آواز کو سن کے جب بچے جاگتے تھے تو وہ والے نوجوان بھی نہ رہے، وہ بزرگ بھی نہ رہے، وہ اولادیں نہ رہیں، وہ جاگنا نہ رہا، وہ مسجدوں سے رابطہ نہ رہا، وہ قاری سے محبت نہ رہی، وہ خطیب سے پیار نہ رہا، اور یقین نہ رہا، اعتماد نہ رہا. کیونکہ سوشل میڈیا نے، اس موبائل نے، اس ٹی وی نے، اس نیٹ نے اور اس کیبل نے سب سے زیادہ جس بندے کے خلاف نفرت پھیلائی ہے، وہ تیرا خطیب، تیرا امام، تیرا قاری اور تیری مسجد اور تیرا مدرسہ ہے. جائیے کوئی فلم دیکھیں، اس میں کسی نہ کسی شکل میں دین ٹارگٹ ہے. کوئی ڈرامہ لے، رشتوں کو دیکھے، ہر صورت میں ہندو اپنا مندر بھی دکھائے گا، مندر دکھائے گا، اپنا پنڈت دکھائے گا، اس کی عزت دکھائے گا، احترام دکھائے گا. لیکن تو اٹھا اپنا کوئی بھی اسٹیج ڈرامہ، اس میں کسی مولوی کو پیش کیا جائے گا نکاح پڑھاتے ہوئے تو ان پڑھ بنا کے، اس کی تذلیل کر کے، اس کو جوتے مار کے، اس پہ جگتے کس کے، اسے گھٹیا ترین قرار دے کے. دنیا میں سب سے بڑی ڈگری قرآن مجید کی ہے، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی والی زبان سے دی ہے. پچھلے سالوں میں جو مردم شماری ہوئی ہے، ساری کلاسوں کا ذکر تھا کہ تعلیم پی ایچ ڈی ہے تو لکھو خانہ بنا ہوا ہے، ایم فل ہے تو خانہ بنا ہوا ہے، ماسٹر ہے تو خانہ بنا ہوا ہے،
BA BSc ہے تو خانہ ہے میٹرک، مڈل، پرائمری۔ قرآن مجید کو کہاں لکھا تھا؟ جس نے قرآن پڑھا ہے، جس نے تفسیر پڑھی ہے، جس نے حدیث پڑھی ہے، جس نے مدرسہ پڑھا ہے، جس نے شریعت پڑھی ہے، جس نے وحی پڑھی ہے، اس کا خانہ تھا۔ میرے ٹیچرز اگر تشریف فرما ہے تو مجھے تھوڑی خبر دے کہ ایسا کوئی خانہ تھا یا لکھا ہوا تھا کہ دیگر ان پڑھ لوگوں یہ کس نے کیا؟ آپ بھی سوئے رہے، میں بھی سویا رہا، تیرے میرے نصاب سے قرآن بھی نکلا، آیات بھی نکلی، احادیث بھی نکلی، اسکولوں سے سفر، کالجوں سے غائب، یونیورسٹیوں سے اٹھائی گئی، رہتے ہوئے تیری مسجد اور مدرسے میں تھی، وہاں بھی کتنا کی تعلق ہے۔ اس لیے جو آج کا نوجوان ہے، اس کی پشت میں اس کی نسل کا پانی رہنے ہی نہیں دیا جاتا، جگہ جگہ پہ رسوائی۔ اور دیکھیے پورا سال اس نوجوان کے ساتھ جو گیم ہو رہی ہے، بیسیکلی وہ بچوں کے ساتھ۔ یہ دسمبر آ گیا، 31 دسمبر کو کیا ہوگا؟ پوری دنیا اس وقت شرابیں بنا بنا کے جمع کر رہی ہے، سٹاک جمع ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ سال کی رات کے پہلے 12 بجے سے پہلے اس سال کی آخری رات ہوگی، اور 12 بجے کے بعد کے جو 4 5 6 گھنٹوں کا اندھیرا ہے وہ نئے سال کی ابتدا ہوگی۔ لہذا اس کی ابتدا پر نیو ایئر نائٹ کے اندر پوری دنیا میں سب سے زیادہ خون خرابہ نہیں بلکہ تیری میری نسل کے بگاڑ، زنا کے لیے، صفا کے لیے، جرم کے لیے، فسق و فجور کے لیے، شباب کے لیے، شراب کے لیے، کباب کے لیے، آوارگی کے لیے، بربادی کے لیے، رسوائی کے لیے تیاریاں فیجی کے جزیروں سے لے کے یورپ کے کناروں تلک ہو رہی ہیں۔ یوں سال کی انتہا اور ابتدا ہوتی ہے۔ یہ جنوری ہے، فروری آتا ہے 14 تاریخ۔ جتنی پاکستان کی پھول منڈیاں ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ چلے کلمہ چھوڑ دیتے کوئی اور بات تھی، تیرے سے چھن کیا رہا ہے؟ تیری پشت کا پانی، تیری جوانی، تیری نسل، تیری کیاری، تیرے کھیت جو تیرے لیے بنے تھے اور حلال تھے، جنہیں تو نے قبول ہے کہنا تھا، اسے ویلنٹائن کے نام کے اوپر اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، باہر شہروں میں طوفان بدتمیزی کہ پورے 14 دن لگاتار فروری کے سٹارٹ سے لے کے پھول جمع ہونے شروع ہوتے ہیں، سٹاک در سٹاک، اور 14 تاریخ کو وہ پھول شارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان پھولوں کے نام کے اوپر تیرے میرے گھروں کی بند کلیاں اور عزتوں کو لٹیرے، وہ دشمن کے پڑھائے ہوئے، سکھائے ہوئے اور لے کر کے غبارے، لے کر کے یہ ریڈ کلر، اور پھر نکل کر کے ہر ایک بندہ اس مستی میں ہے کہ میں جوان ہوں، مجھے میرا جوڑا چاہیے، میرا ویلنٹائن چاہیے۔ میں اس لفظ کا ترجمہ نہیں کر سکتا، دنیا میں اس سے بدترین لفظ ہی کوئی نہیں، میں ترجمہ نہیں کر سکتا ویلنٹائن کا۔ آگے مارچ آ گئی، جشن بہاراں کے نام پہ، بہار کے دن ہے، پھولوں کی نمائش کے نام پہ بھنورے بنا کے نوجوانوں کو، بیٹیوں کو گھروں سے نکال کر کے، ٹرپ لگوا کر کے، دور دراز علاقوں میں لے جا کر کے، ہو کیا رہا ہے؟ اصل میں نسل کشی۔ زمینیں بنجر کب ہوتی ہیں؟ جب زمینوں کے مالک مار دیے جائیں، جب فکر مار دی جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نوجوانوں کے ساتھ گیم ہو رہی ہے جو بڑے مست ہیں کہ میں بڑا ایزی ہوں، میرے باپا بڑے ایزی ہیں، وہ میرے پہ توجہ نہیں دیتے، انہوں نے کبھی میری پرائیویسی چیک نہیں کی، انہوں نے مجھے کبھی کچھ گھورا نہیں، میں جو کہتا ہوں وہ مل جاتا ہے، میں بالکل بے باک اور آزاد ہوں، میرے اپنے جو ہے وہ ماشاءاللہ پاس ورڈ لگے ہوئے ہیں، مجھے کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔
بیٹے تو ڈوب گیا ہے اور تیرے ساتھ اتنے بڑے لیول کی گیم ہو گئی ہے، رحمان سے کٹ گیا، مسجد سے کٹ گیا، قرآن سے کٹ گیا، آیات سے کٹ گیا، رہنمائی سے کٹ گیا، رہنما تیرے جو ہٹ گئے، سیرت تیرے پاس نہ رہی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دور کر دیا گیا، اور تجھے ساری زندگی مسٹر چپس پڑھا کے، ویلنٹائن دلوا کے، یہ پورے ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیزیں رکھ کر کے تیرا وہ حشر کر دیا گیا ہے۔ کل کو تو شادی کے موقع پہ جب تیری عمر گزر چکی ہوگی، تجھے کہا جائے گا شادی کر لے، اور اس وقت تو ڈھونڈے گا کوئی بچی کواری مل جائے، لیکن دنیا نے کسی کلی کو چھوڑا ہوگا تو تیرے نصیبے میں کوئی آئے گا۔ میں کہا کرتا ہوں وہ دن اچھے تھے، اللہ کی قسم اچھے تھے، جب ہمارے لیے ہماری بیوی کا انتخاب ماں باپ کرتے تھے، بس ہمیں تجسس ہوتا تھا، اور پہلی رات کونڈ چکن دا مانا یا جو چہرہ دکھائی تھی اس کی ویلیو کوئی ہم سے پوچھے، اس کا سرپرائز کیا تھا، اس کی چاہت طلب اور تڑپ، اللہ پر یقین، ماں باپ پر اعتماد، اس میں سچائی اور صداقت کتنی تھی، کیونکہ ہماری زندگی میں محبت کا آغاز ہماری اس جائز نکاح والے جملوں کے بعد، قبول ہے کے بعد، پھر کوئی پہلی بات وہ بھی شرماتے اور گھبراتے، پتہ نہیں کب جا کر کے زندگی جو ہے لیول پہ آتی تھی۔ مگر آج افسوس کہ یہ سب باتیں شوہر کے پاس آنے سے پہلے اس لڑکی کے ساتھ دنیا کے سارے آوارے بھنورے کر چکے ہوتے، کبھی ڈرامے کے نام پہ ہیرو کو دل میں بسا چکی ہے، کبھی کسی فلم کے نام پہ، کبھی کوئی باہر ریئل لائف میں آ کے، سب کو پتا ہوتا ہے، اگر نہیں پتا ہوتا تو شاید گھر والوں کو نہیں ہوتا، اور ان کی بھی بیچاروں کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اعتماد میں ہوتے ہیں کہ بیٹا پڑھ رہا ہے اور بیٹی پڑھ رہی ہے، رات کے ٹائم بھی جی اس وقت وہ ریسرچ کر رہے ہیں، وہ اسائنمنٹ لکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کچھ اور۔ مجھے بتائیے اس قوم کی نرسری کیسی ہوگی؟ سچ بولیے، اس قوم کی نرسری کیسی ہوگی؟ تیرے پاس تو کھوٹے سکے نہیں چلتے، 2 نمبر روپیہ نہیں چلتا، انہیں اپنے بچوں کی فکر کیا ہوگی؟ مگر میرے محبوب نے کیا یاد کروایا، کہا بھی شادی نہیں ہوئی تب بھی دعا کرو، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اہلیہ مانگنی ہے تو رب سے مانگیے، اللہ مجھے وہ ساتھی دے، وہ جوڑا دے جس پہ تو بھی راضی، میرے ماں باپ بھی راضی، رضیت باللہ ربا، پھر میرا دل بھی راضی، میرا دل بھی راضی۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تزوجوا الودود الولود، شادی ضرور کرنا مگر وہاں کرنا جو دل پھینک ہر جائی بچی نہیں ہو اور دل پھینک ہر جائی بچہ نہیں ہو، الودود، جو اللہ الودود سے محبتوں کو پوچھ کے لے کے چلے، اور ود اس کو کہتے ہیں جس میں سب سے پہلے اپنے اصل کے رحم سے، اصل کے رحم کون ہوتے ہیں؟ باپ، چچا، تایا، پھوپھیاں، دادی اماں، دادا ابو، اور ماں کی طرف سے خالائیں، ماموں اور نانی اماں، نانا ابو، جو ان کی قدر کرنے والی ہو اور قدر کرنے والا ہو، اور پھر برابر کا رحم کہ اپنے شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر ایک دوسرے کا عزت رکھنے والے، اور اپنے نسل اس سے پیار کرنے والے ہوں جو بیوی کے رحم سے آگے نسل چلے گی، الولود۔ انہیں یہ ٹینشن نہیں ہو کہ ابھی میری جاب ہے، میں نے 10 سال بچہ نہیں لینا، انہیں یہ فکر ہو کہ رب سے اولاد لینی ہے، جوانی میں لینی ہے، بہار میں لینی ہے، تڑپ کے لینی ہے، پھر میں نے اپنے رحم کے بڑے رشتوں کا، اپنی اصل کو بھی محبت دینی ہے، شوہر کو بھی پیار دینا ہے، اپنی آنے والی نسل کو بھی پیار دینا ہے۔ آج ہماری بیٹیوں میں یہ تینوں چیزیں کیوں ختم ہو رہی ہیں؟ کیونکہ شاید آپ کی اور میری آنکھیں بند ہیں۔ نسل کیسے، کون پالے گا؟ جس کو ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ لکھ کے دینا ہے اور اس نے کانوں کے اوپر کھوپے چڑھا لینے ہیں اور جو ہے وہ ہینڈ فری لگا لینی ہے اور فاسٹ میوزک لگا کے بیڈ کے اوپر سپرنگ والے گدے پہ اس نے جو ہے وہ اپنے جسم کو ترتھلی دینی ہے،
وہاں سے قرآن پڑھنے والے بچے تو پیدا نہیں ہوں گے۔ دشمن چھین کے لے گیا تیری میری بہن، تیری میری عزت، تیری میری آبرو، تیری میری بیٹی، تیری میری بیوی، تیری میری ماں اس وقت نشانے پہ ہے، پھر ان کی نسل نشانے پہ کیوں نہ ہو۔ پیدا ہونے والے بچوں کی کبھی حالت تو دیکھے، میرا رب معاف کرے۔ ہسپتالوں میں جانے سے پہلے اس وقت دنیا میں آپ کو پتہ ہے جتنے کنڈوم بنائے جا رہے ہیں، معذرت کے ساتھ لفظ برا لگے گا شاید، یہ تیری میری نسل کی بربادی کے لیے۔ مار دیا جائے جو مرتا ہے پہلے آنے سے، اسے اپنی جگہ پہ جانے نہ دیا جائے۔ مسلمانوں کی آبادی کے وسائل کو کھا جائیں گے انسان عقل مند کے خرگوش، اور وزارت فلاح بہبود کے نام پہ، بہبود آبادی کے نام پہ یہ وقت سے پہلے جو مارے جاتے ہیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب یہ پانی کے نطفے جو ضائع کیے جا رہے ہیں، یہ مارے جا رہے ہیں، نالیوں میں پھینکے جا رہے ہیں، کل قیامت کے دن اٹھ کے کہیں گے اللہ پوچھ اس نے کس جرم میں مجھے مارا تھا۔ ڈی این سیز ہوتی، ہسپتالوں کے کچروں کے ڈھیروں میں بچے، مٹیوں کے ڈھیر میں بچے، روڑیوں پہ بچے، کمادوں میں بچے، فصلوں میں بچے، عیدی کے جھولوں میں بچے۔ یہ کس کا قصور ہے؟ کون کر رہا ہے؟ مورے آپ اور میں ہیں، لیکن پلاننگ باہر سے ہو رہی ہے۔ ان کے بچوں کے دشمن ہمارے شریک اتنے ہمارے بچے نہیں مار سکے۔ شریک کتے تھپڑ بھی مار دے تو اللہ کی قسم ہمیں بڑا دکھ ہوتا تھا، لیکن یہ ملحد، یہ مشرک، یہ کافر، یہ چوڑے، یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ انسانیت کے خیر خواہ دعوے دار، یہ حقوق کے علم بردار، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، تیرے میرے بچوں کو ٹیکوں کا زہر دے کے ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے کس طریقے سے مارتے ہیں، کیسے ان کو لولے کرتے ہیں، کیسے اپاہج کرتے ہیں، کیسی میڈیسن کھائی جاتی ہے جان چھڑائی جائے۔ کہاں گیا الودود؟ کہاں گیا؟ جب خبر ملتی ہے نا ماں کو کہ اللہ نے رحمت کی ہے، اوہو میں تو جاب پہ جاتی ہوں، یہ کیا ہوا؟ یہ تو ظلم ہو گیا، زیادتی ہوگی، مجھے نہیں پتا، میری جان چھڑاؤ، میڈیسن لاؤ۔ وہ زہر جو اندر ڈالا گیا ہے، اگر بچہ مر گیا تو گیا، اگر بچ بھی گیا، یا ذہن کمزور، یا آنکھ گئی، یا کان گیا، یا دل کا کوئی حصہ اس میں سوراخ، کہیں نہ کہیں کمی بیشی۔ یہ امراض اپنے بچوں میں دیکھ رہے ہیں، ذرا چلڈرن ہاسپٹل میں لاہور پتہ تو کرو، فیصلہ آباد آؤ، دیکھو کیا کیا امراض ہے، اور پھر الزام دیتے ہیں جی بچے ٹھیک نہیں ہیں۔ بچہ کیا کرے بھئی؟ بچے تو پھول ہیں، بچے کلیاں ہیں، جیسے بناؤ گے، جتنی محبت ہوگی، جتنی تڑپ ہوگی، جتنے ان کو پیار دو گے، جتنی ان کی تربیت کرو گے۔ تعلیم بس، اور آپ سوچ نہیں سکتے، ہمارا دور تھا نا، بزرگوں سے پوچھئے، وہ الف انار والا ایک قاعدہ کتنا ہلکا تھا اٹھانا، کچی پکی پہلی، سوچئے نا، جتنی جان تھی اتنا اچھا بھی لگتا تھا اٹھایا ہوا۔ اب یقین کیجئے چھوٹی عمر میں بچے کی کمر پہ جتنا بیگ لادا گیا ہے، اتنا گدے ریڑی کے اوپر کسی ریڑی پہ میں نے سامان نہیں، گدے کی جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے، ہم اس سے کہیں کم اس پہ سامان لاتے ہیں، جتنا اس چھوٹے سے بچے کی کمر کو کپڑا کر کے، دورا کر کے اس کے اوپر جو لاد دیا گیا ہے، اتنا وزن، اتنا بوجھ، صرف تعلیم دے رہے ہیں، تربیت نہیں ہے۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔